بھٹی اسٹوڈیو کی اس نئی قسط میں خوش آمدید۔ محبت بے درد سا درد ہے۔ ناول خاتون نے اپنے ہینڈ بیگ سے نکالا ہی تھا۔ اس خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ اٹپکی۔ اس نے خاتون کی طرف دیکھا جو حجاب میں تھی، ہاتھوں پر اس نے باریک کپڑے کے کالے دستانے چڑھا رکھے تھے۔ چہرے پر نقاب تھا، صرف اس کی سیاہ گہری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ خاتون کی نظریں ناول کے پنوں پر لفظوں کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ لڑکا اٹھا اور واش روم کی طرف چل دیا۔ وہ 25 سال کا پرکشش لڑکا تھا، جس کی رنگت گوری اور قد کاٹ متوسط تھا۔ روشن پیشانی کے اوپر ہلکا سا محراب تھا جو اکثر لمبے سیاہ بالوں کے نیچے چھپا رہتا تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں میں اکثر واؤ بیشتر لالی رہتی۔ اس لڑکے نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے بزنس کلاس کے دوسرے مسافروں پر واجبی سی نگاہ ڈالی جن میں سے کافی سارے لنچ کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں تھے۔ اس جہاز نے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھری تھی۔ وہ لڑکا واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو بیٹھنے سے پہلے اس نے پھر سے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کو بغور دیکھا۔ اس خاتون کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ نوجوان سونا چاہتا تھا پر اسے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کی لائٹ سے الجھن ہو رہی تھی۔ پائلٹ نے مسافروں کے آرام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روٹین میں جلنے والی کافی ساری لائٹس آف کر دی تھیں۔ خاتون نے ناول کے اگلے صفحے کو بڑے سلیقے سے پلٹا۔ لڑکے کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی جس کا اندازہ خاتون کو ہو چکا تھا۔ لڑکے کی بے چینی بھی اس نے بھان پا لی تھی۔ بھائی، آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہے؟ خاتون نے نفیس آواز کے ساتھ پوچھا تھا۔ خاتون کا لب و لہجہ اور طرزِ تکلم نہایت عمدہ تھا۔ تھوڑی سی روشنی میں بھی میری نیند اڑ جاتی ہے، لڑکے نے سنجیدگی سے اپنی پریشانی بیان کر دی۔ خاتون کے رخسار پر میٹھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ناول سنبھالا اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے لائٹ کا بٹن آف کر دیا۔ میرے خیال میں تو نیند کا تعلق دل کے سکون سے ہے، دل مطمئن ہو تو کہیں بھی نیند آ جاتی ہے۔ خاتون نے لائٹ آف کرنے کے بعد نوجوان کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی رائے دی تھی۔ کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ نوجوان نے بھی خاتون کی طرف بغور دیکھ کر جواب دیا۔ خاتون کے ہونٹوں پر نوجوان کی بات سن کر پھر سے ہلکا سا تبسم آیا تھا۔ بھائی، میں نے آپ کی بات نہیں کی تھی، خیر آپ آرام کرو۔ خاتون نے سیٹ کی پوشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھنے لگی۔ ناول اس نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے پچھلے 6 گھنٹوں کی مسافت کے دوران ان دونوں نے تعارفی مسکراہٹ کے ساتھ صرف ہائے ہیلو، سلام دعا، تھینکس اور شکریہ ہی ایک دوسرے سے کہا تھا۔ خاتون کی گود میں پڑے ہوئے ناول نے ایک دفعہ پھر سے نوجوان کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ آپ بھی اس طرح کے ناولز پڑھتی ہیں؟ نوجوان نے سونے کی بجائے سوال پوچھ لیا۔ خاتون اس کی آواز پر چونکی اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کس طرح کے مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اب کی بار خاتون کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈائجسٹوں میں قسط وار چھپنے والے ناولز جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف اور صرف وقت کا ضیاع، نوجوان نے 2 ٹوک خود ہی تبصرہ کر دیا۔ آپ نہیں پڑھتے ایسے بے مقصد ناولز؟ خاتون نے سوالیہ نظروں سے پوچھا ہی تھا۔ نوجوان نے ہلکا سا قہقہا لگا دیا۔ وہ اور زور سے ہنستا اگر اسے دوسرے مسافروں کی نیند کا خیال نہ ہوتا۔ ایک بات تھی، وہ دونوں دھیمے سروں میں اپنی بات کر رہے تھے۔ میں نے تو بازلا کو بھی سختی سے منع کر دیا ہے، خبردار جو ایسے ناولز پڑھے۔ بازلا آپ کی شریک حیات ہے؟ خاتون نے ہولے سے پوچھا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی، نوجوان نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بہن ہے؟ خاتون نے اندازہ لگایا۔ نوجوان نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، بہن تو نہیں ہے، ہاں بہن جیسی ضرور ہے۔ خاتون نے سنا تو ہلکا سا مسکرائی، پھر سے ٹیک لگائی اور اوپر دیکھنے لگی۔
लड़के ने हिजाब के बावजूद उसकी दबी दबी मुस्कुराहट देख ली थी। आप मेरी बात पर मुस्कुराई क्यों? नौजवान ने कुछ खफगी से पूछा। गहरी नज़र है आपकी, पर्दे के पीछे वाली मुस्कुराहट भी देख लेते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। लड़के के रौखे लहजे पर खातून ने उसे देखा, फिर संजीदगी से कहने लगी, देखो भाई, रिश्ते जैसा जैसी की बेसखीवा के सहारे नहीं चल सकते। बहन सिर्फ और सिर्फ बहन होती है, बहन जैसी नहीं होती। हम अक्सर कहते हैं ये मेरी बहन जैसी है, वो खातून मेरी माँ जैसी है। आप मेरे बाप जैसे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कभी कोई मर्द ये नहीं कहता। मैं उस खातून को अपनी बीवी जैसा ही समझता हूँ। आपने कभी भी किसी खातून के मुंह से ये नहीं सुना होगा। मैं उस मर्द को अपने शौहर जैसा ही समझती हूँ। अब आपने तय करना है बाज़ला आपकी बहन है या नहीं है। जैसी को बीच में से निकाल दो। वैसे तो मैं जल्दी हार नहीं मानता, बहुत ज़िद्दी हूँ, पर आपकी बात दिल को लगी। मैं इकरार करता हूँ बाज़ला मेरी बहन है। दोनों के होठों ने मुस्कुराहट का मज़ा लूटा। वो लड़का इस सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार मुस्कुराया था। आप तो फौरन रिश्ता बना लेती हैं, आप कब से मुझे भाई कह रही हैं? भाई, मुझे कहाँ आते हैं रिश्ते बनाना? खातून ने अपनी गोद पर पड़े हुए नावल पर ऐसे हाथ फेरा जैसे वो कोई मुकद्दस चीज़ हो उसकी नज़र में। इसके बाद खातून ने अपने